یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، اور یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت مانگی جب ان کو نبی بنایا گیا۔ 8-10 سال اپنے خسر حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ ان کی خدمت کرنے میں گزاری، اور اس کے بعد پھر واپس اپنے وطن کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ وطن مصر تھا، حضرت شعیب علیہ السلام اردن میں تھے، تو حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس سے اپنے اہلیہ کو لے کر، جو حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی تھی، مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ تو راستے میں حضرت صفورہ، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اہلیہ تھیں، ان کو کچھ تکلیف شروع ہوئی، جیسے ولادت کی تکلیف ہوتی ہے۔ کبھی تنہا تھے، جنگل میں تھے، اور سردی کا موسم تھا، تو اس وقت اچانک ایک آگ نظر آئی، تو انہوں نے اپنے اہلیہ سے کہا کہ میں ذرا اس آگ کی طرف جاتا ہوں، اور وہاں سے کوئی، ایک تو یہ کہ وہاں سے کوئی گرمی کے لیے کوئی شعلہ، کوئی انگارہ، کوئی آگ کا ٹکڑا لے آؤں تاکہ تم اس کو تاپ سکو اور سردی سے بچاؤ کا انتظام ہو سکے۔ اور دوسرا یہ کہ وہاں جا کر میں یہ بھی دیکھوں، شاید ہو سکتا ہے اس کے آس پاس کوئی ایسی پناہ گاہ ہو اور جہاں پر ہم رات گزار سکیں، اور وہاں سے سیدھا راستہ بھی پتہ چل جائے کہ مصر کا راستہ صحیح کیا ہے۔ چنانچہ آگ کی طرف روانہ ہوئے، تو وہ آگ تو نظر آئی تھی، لیکن اس میں سے آگ سے آواز آنی شروع ہو گئی، اللہ جل جلالہ کی، براہ راست۔ عام طور سے انبیاء کرام علیہ السلام کو جب وحی بھیجی جاتی ہے تو کوئی فرشتہ لے کر آتا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ لے کر آیا، اور پھر آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ لیکن وہاں براہ راست اللہ تبارک و تعالی ہم کلام ہوئے، اور فرمایا اننی انا اللہ، میں خود اللہ ہوں۔ براہ راست ہم کلام ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور ان کی فضیلت قرآن کریم نے بیان بھی کی کہ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ سے براہ راست بات کی۔ بظاہر براہ راست بات کرنے کی وجہ شاید یہ ہو، واللہ عالم، کہ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑی بے کسی کی حالت میں تھے، اور سردی تھی، اہلیہ کچھ جو تکلیف تھی، بیماری تھی، اور شاید راستے میں بھی رات کے وقت میں پتہ نہیں چل رہا ہوگا کہ کہاں جا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست تسلی دینے کے لیے خود کلام فرمایا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آواز آئی اور یقین ہو گیا کہ یہ اللہ جل جلالہ کا کلام ہے جو مجھ سے ہو رہا ہے، تو سب کچھ بھول گئے، یعنی ساری تکلیف، ساری پریشانی، ساری رات اور کا اندھیرا سب بھول کر اللہ جل جلالہ کے کلام میں محو ہو گئے۔
تو اللہ تعالیٰ نے اچھا خاصا لمبی بات کی اس وقت جو قرآن کریم میں سورہ طٰہٰ میں آئی ہے، اور پھر حکم دیا کہ اب میں تمہیں اپنا رسول بنا رہا ہوں، اور اس لیے بنا رہا ہوں کہ جاؤ فرعون کے پاس جاؤ اور فرعون سے جا کر بات کرو، اس کو ہدایت کا راستہ دکھاؤ، کیونکہ وہ بہت سرکشی پر آمادہ ہو گیا ہے، خدائی کا دعویٰ کر رکھا ہے۔ ایک طرف تو خدائی کا دعویٰ کر رکھا ہے، دوسرے بنی اسرائیل کے اوپر ظلم و ستم کی انتہا کر رکھی ہے۔ تو جاؤ اور جا کر اس کو راہ راست کی طرف دعوت دو۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد به ازری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی جو کلام فرمایا تھا وہ خاصا لمبا ہے قرآن سورہ طٰہٰ کے اندر، اور جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلا آغاز جو کیا وہ دعا مانگنے سے کیا۔ سب سے پہلے کام کی ابتدا کی دعا مانگنے سے، جس سے یہ پتا چلا کہ جب بھی آدمی کو کوئی مہم درپیش ہو، کوئی مسئلہ سامنے ہو، کوئی بڑا کام کرنا ہو، تو پہلا کام اس کا یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، اللہ تعالیٰ سے مانگے، اور جو جس مہم کے لیے جا رہا ہے اس مہم میں جتنی دشواریاں پیش آ سکتی ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ سے کہہ دے، یا اللہ فلاں جگہ جا رہا ہوں اور اس میں یہ مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، یہ پریشانی پیش آ سکتی ہے، یہ مسائل درپیش آ سکتے ہیں، تو آپ ہی ان مسائل کو حل کیجیے گا۔ تو پہلا سبق یہ دلوا دیا قرآن کریم کی ان آیات نے کہ جب بھی انسان کو کوئی مہم درپیش ہو، کوئی اہم فیصلہ کرنا ہو، اہم کام کرنا ہو، تو اسباب کی طرف بعد میں جائے، اللہ جل جلالہ سے رجوع پہلے کرے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اب دیکھو اس جنگل کی تنہائی میں ہے اور راستہ بھی بھٹک سے رہے ہیں اور تکلیف بھی ہے، اور پھر اتنی بڑی ذمہ داری سونپی جا رہی ہے کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ فرعون جو ان کے خون کا پیاسا تھا، کیونکہ ان سے قتل سرزد ہو گیا تھا، سب لوگوں کو معلوم ہے واقعہ، تو اس کی وجہ سے اس نے ان کے پیچھے آدمی لگائے ہوئے تھے، وہ تو اب 8-10 سال گزر گئے تھے، اس واسطے وہ شاید معاملہ بھول بھلائیاں ہو گیا ہوگا، لیکن پھر بھی اس فرعون کے سامنے جا کر اس کا سامنا کرنا، اور اس جیسے سرکش کو جو خدائی کا دعوے دار ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنا، اس کو پیغام دینا، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، بہت زبردست ذمہ داری آ گئی تھی۔ تو جتنی باتیں ہو سکتی تھی، جتنے مشکلات پیش آ سکتی تھیں، ان مشکلات کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا ذکر کیا۔ دوسری جگہ قرآن کریم میں یہ بھی فرمایا کہ لہم علی ذنب فاخاف ان یقتلون، مجھ سے ایک غلطی سرزد ہو گئی تھی، کسی قبطی کو مار دیا تھا، تو مجھے اندیشہ ہے کہ میں جاؤں گا تو مجھے قتل کر لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر تسلی دی کہ نہیں، کچھ نہیں کر سکیں گے، کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے تمہارا، جاؤ۔ تو وہاں جو یہ دعا مانگی ہے، ذرا ایک ایک لفظ جملے کو ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ رب اشرح لی صدری، جس کے معنی ہے اے پروردگار، اے میرے پروردگار، میرا سینہ میرے لیے کھول دیجیے، سینہ کھول دیجیے۔ اشرح لی صدری، اس کو اردو میں سینہ کھولنا کہتے ہیں، عربی میں شرح صدر کہا جاتا ہے۔
اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ مجھے اس بات پر شرح صدر ہو گیا. اس کے دو معنی ہوتے ہیں شرح صدر کے. ایک ہوتے ہیں کہ دل میں کسی معاملے میں تردد تھا کہ یہ کام کروں یا نہ کروں، تو وہ دور ہو جائے اور شک اور تردد دور ہو کر کسی بات پر مکمل اطمینان ہو جائے. اس کو شرح صدر کہتے ہیں. بکثرت انسان کی زندگی میں یہ واقعات پیش آتے ہیں کہ اس کو کشمکش کا سامنا ہوتا ہے کہ یہ کام کروں یا نہ کروں. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی ایک راستے پر اطمینان قلب پیدا ہو جاتا ہے تو وہ شرح صدر کہلاتا ہے. یہ بڑی نعمت ہے. اب شرح صدر جب ہو جاتا ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ آدمی مکمل 100% مطمئن ہے کہ میں نے جو راستہ اختیار کیا ہے وہ ٹھیک ہے اور اس میں کسی غلطی کا شائبہ نہیں ہے. یہ شرح صدر ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، ظاہر بات ہے اتنی بڑی زبردست ذمہ داری عائد ہو رہی ہے تو آدمی کے طبعی طور پر انسان کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے یا اللہ اتنی بڑی ذمہ داری لوں کہ نہ لوں، یہ کام کروں یا نہ کروں. تو فرمایا پہلی دعا یہ کی کہ اللہ کوئی تردد میرے دماغ میں نہ رہے، کوئی شک نہ رہے، پورا شرح صدر ہو جائے اور مکمل شرح صدر کے ساتھ میں آپ کے حکم کو بجا لاؤں. یہاں ایک بات اور سمجھنے کی ہے کہ شرح صدر جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ کسی نیک کام پر ہوتا ہے، کسی اچھے کام پر ہوتا ہے. اللہ بچائے بہت سے لوگ جو غفلت میں ہوتے ہیں، لاپرواہی کی زندگی گزار رہے ہیں، نہ حلال کی فکر ہے نہ حرام کی فکر ہے، نہ آخرت کا تصور ہے نہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا خیال ہے، اور کیے جا رہے ہیں، گناہ بھی کیے جا رہے ہیں اور معصیتیں بھی سرزد ہو رہی ہیں اور زندگی گزار رہے ہیں. کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں. تو وہ اپنے غفلت کی وجہ سے اپنے رویے کو پر پورے مطمئن ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا نا، بہرحال ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، جو غفلت کا شکار ہوتے ہیں اور کبھی خیال نہیں آتا کہ میں کام جو کر رہا ہوں وہ مجھے جنت میں لے جائے گا یا دوزخ میں لے جائے گا، اللہ کو راضی کرے گا یا نہیں کرے گا. بس کیے جا رہے ہیں اور خوش ہیں، مطمئن ہیں. ان کو قرآن کریم نے کہا ہے رضو بالحیات الدنیا واطمأنوا بها، کہ وہ دنیاوی زندگی پر خوش ہیں، راضی ہیں. تو اور واطمأنوا بها، اور اس پر پوری طرح مطمئن بھی ہیں کہ بس یہ دنیاوی جو کاروبار ہم کر رہے ہیں، دنیاوی مشاغل میں جو ہم لگے ہوئے ہیں، بس یہ ٹھیک ہے اور دن رات اسی کی دھن میں لگے ہوئے ہیں اور کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ اس میں کوئی غلطی بھی ہو رہی ہے ہم سے یا نہیں ہو رہی. اطمینان فرمایا. تو اطمینان ہو جاتا ہے بعض اوقات، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اطمینان ہو جاتا ہے معصیت پر، اطمینان ہو جاتا ہے گمراہی پر، اطمینان ہو جاتا ہے دنیاوی زندگی کو سب کچھ سمجھنے کے اوپر. لیکن شرح صدر یہ نہیں کہہ سکتے اس کو کہ اس کو معصیت پر شرح صدر ہو گیا. تو شرح صدر کا جو لفظ ہے یعنی سینہ کھل جانا، یہ ہمیشہ اچھی چیز کے لیے ہوگا، بری چیز کے لیے نہیں ہو سکتا. بری چیز کے لیے اطمینان ہو سکتا ہے، غفلت ہو سکتی ہے، لاپرواہی ہو سکتی ہے، لیکن شرح صدر نہیں ہو سکتا. کوئی آدمی کہے جی مجھے تو العیاذ باللہ مجھے تو جھوٹ بولنے پر شرح صدر ہو گیا، یا مجھے غیبت کرنے پر شرح صدر ہو گیا، تو یہ احمقانہ بات ہے. شرح صدر نہیں ہوا، وہ غفلت کی وجہ سے اس پر اطمینان ہو گیا کہ بس جو کر رہا ہوں ٹھیک ہے، آگے کچھ ہوگا دیکھی جائے گی، میں تو ٹھیک کر رہا ہوں.
تو شرح صدر ہمیشہ اچھی چیز پر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے جو مانگا وہ یہ کہ پہلے مجھے شرح صدر عطا فرما دیجئے کہ یہ جو نیک کام جس کی طرف آپ مجھے بھیج رہے ہیں اس کے نیک ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن میں کر سکوں گا یا نہیں، میں اس قابل ہوں گا یا نہیں، یہ جو ایک تردد میرے دل میں پیدا ہو رہا ہے یا ہو سکتا ہے، اے اللہ اس تردد کو دور فرما کر مجھے شرح صدر عطا فرما دیجئے کہ یہ کام کرنا ہے اور مجھے ہی کرنا ہے. رب اشرح لی صدری. تو شرح صدر کے ایک معنی ہوتے ہیں کہ تردد کی حالت میں کسی ایک جانب انسان کو مکمل اعتماد ہو جائے کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ درست ہے. تو اللہ پہلے تو مجھے یہ شرح صدر عطا فرمائیے کہ جس کام کے لیے آپ بھیج رہے ہیں اس کام پر مجھے مکمل بھروسہ ہو جائے، کوئی تردد باقی نہ رہے، کوئی باہمہ باقی نہ رہے. پہلا کام تو یہ سب سے، اگر یہ دل میں تردد رہا کہ میں کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا تو یہ کام میں رکاوٹ پیدا کرے گا. لہذا مجھے مکمل اطمینان دے دیجئے، شرح صدر دے دیجئے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں. کام تو ہے ہی نیک لیکن میں کر سکتا ہوں، اس پر مجھے شرح صدر عطا فرما. اور دیکھو جب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و رسالت عطا ہوئی تو آپ کے اوپر کس قدر گھبراہٹ تاری، بخار چڑھایا، سردی لگنے لگی، جاڑا چڑھ گیا. اس وجہ سے نہیں کہ اس معاملے میں کوئی شک تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ظاہر ہے تو اس کا تو کوئی امکان ہی نہیں تھا، لیکن اس ذمہ داری کا احساس کہ میں یہ کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں، تو وہ اس کی وجہ سے آپ پریشان ہوئے، بخار چڑھا، جاڑا چڑھا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کیفیت کو دور کر دیا اور پھر سورہ انشراح میں فرمایا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک. کیا ہم نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا؟ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، اور آپ کے اوپر جو بوجھ طاری تھا کہ ذمہ داری کا، کیا ہم نے وہ دور نہیں کر دیا؟ ورفعنا لک ذکرک، اور آپ کے تذکرے کو ہم نے بلند مقام عطا فرما دیا. تو اسی قسم کا بوجھ ظاہر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہوا ہوگا. تو اس وجہ سے انہوں نے سب سے پہلے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے شرح صدر عطا فرما دیجئے کہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں یہ باقی درست ہے، اس پر تو یقین ہے ہی، لیکن میں کر سکوں گا، اس کے اوپر بھی مجھے مکمل اعتماد عطا فرما. اور یہ ہوئے ایک معنی شرح صدر کے. دوسرے معنی شرح صدر کے یہ ہوتے ہیں کہ آدمی جب کسی سے کوئی بات کرے تو اس طرح کرے کہ وہ مؤثر ہو جائے. تو یہ کیفیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے تو ہونی ہی چاہیے یہ کیفیت، لیکن جب کسی دنیا کے صاحب اقتدار کے سامنے آدمی جائے، دنیا کے بڑے کے سامنے جائے، تو بس اوقات زبان لڑکھڑا جاتی ہے، مضمون یاد نہیں آتا کیا کہنا تھا. تو یہ دوسری چیز شرح صدر کی یہ مانگی کہ اللہ وہاں جا کر بھی میرا دل کھل جائے اور میں بات کو سلیقے سے جیسا کہنی چاہیے اس طرح کہوں، تو میرا تردد بھی دور ہو، شرح صدر ہو جائے کہ مجھے جانا ہے فرعون کے پاس، اور جب جاؤں تو میری زبان کے اوپر بھی، کہ زبان کو بھی اس طرح یعنی کھول دیجئے کہ سینہ کھل جاتا ہے تو پھر زبان بھی کھل جاتی ہے. جب طبیعت میں انقباض ہوتا ہے تو پھر طبیعت کے انقباض کے وقت میں مناسب بات بھی نہیں نکلتی زبان سے، انقباض بھی نہ ہو، روب بھی طاری نہ ہو، اور میں کھل کر بلا خوف لومت لائم میں کھل کر بات کروں. رب اشرح لی صدری. دوسرا
وَيَسِّرْ لِي امری، اے اللہ میرے اس معاملے کو آسان کر دے۔ مشکلات تو سامنے ہیں، پہلے جانا ہے، فرعون کے دربار میں داخل ہونا ہے، اس کا سامنا کرنا ہے، اس کو مطمئن کرنا ہے، اس کو دعوت دینی ہے، لیکن اس سارے کام کو اے اللہ میرے لیے آسان کر دے۔ یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، اور فرمایا کہ میری زبان میں کی جو گرہ پڑی ہوئی ہے میری زبان میں، اللہ اس کو کھول دیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بچے تھے تو فرعون کے ہاں جب پل رہے تھے تو بعض اوقات یہ جو ہے اس کا فرعون کو یہ شک ہوتا تھا کہ کہیں یہ وہی بچہ نہ ہو جو میری سلطنت کو الٹے گا، تو بعض اوقات وہ اس کو یہ دیکھتا تھا کہ یہ واقعی بچہ ہے یا کوئی اور مخلوق ہے جو اللہ نے بھیجی ہے مجھے ہلاک کرنے کے لیے۔ تو ایک مرتبہ یہ تجربہ یہ کرنے کے لیے اس نے آگ کا ایک انگارہ زبان پہ رکھ دیا تھا، انگارہ رکھا اور ایک طرف سونا رکھا، اور بچے کے سامنے کہہ دیا کہ بھائی اٹھاؤ اس میں سے کچھ۔ تو عام بچہ ہوتا تو ظاہر ہے وہ سونا ہی اٹھائے گا نا، تو انہوں نے سونا اٹھایا اور اس نے انگارہ اٹھا لیا، بہت زیادہ روشن تھا، اور منہ میں رکھ لیا۔ اس کی وجہ سے زبان میں لکنت پیدا ہو گئی۔ تو یہ لکنت تھی، تو یہ ظاہر ہے یہ اندیشہ تھا کہ میں وہاں جاؤں گا، بات کرنی ہے، تو اگر لکنت سے بات کروں گا تو کیسے مؤثر ہو سکے گی؟ اس لیے دعا مانگی کہ واحلل عقدۃ من لسانی، میرے زبان سے گرہ کھول دیجئے جو گرہ پڑ گئی ہے۔ اور دوسرے معنی اس کے یہ بھی ہیں، وہی بات کہ چاہے لکنت نہ ہو، کوئی اس میں بیماری نہ ہو زبان میں، لیکن لڑکھڑا جائے زبان، قاعدے سے، یعنی بولتے بولتے بس آپ نے دیکھا ہوگا جن کو زیادہ تفصیل سے بات کرنے کی عادت زیادہ نہیں ہوتی تو وہ قدم قدم پر اٹکتے ہیں۔ وہ اٹکن جو ہے یہ بھی ایک گرہ ہے، فصاحت نہیں ہوتی زبان میں، نتیجہ یہ کہ بجائے سیدھا سادہ جملہ بولنے کے وہ بیچ بیچ میں اٹک اٹک کر بولتے، تو اس کو بھی واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور یہ میرے زبان کو جو آپ بشر صدر کے ساتھ بولوں اور زبان سے گرہ میری نکال دیجئے تاکہ وہ میری بات کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ یفقہوا قولی، اب یہ بھی عجیب کلام ہے میرے مالک کا کہ اگر اردو میں اگر عام آدمی یہ بات کہے تو عربی میں زیادہ جو استعمال ہوتا ہے لفظ سمجھنے کے لیے وہ ہوتا ہے یفہمو۔ تو اگر میں کہوں گا بھئی اللہ تعالیٰ سے مانگوں گا کہ یا اللہ میری زبان کی لکنت دور کر دیجئے اور مجھے فصاحت عطا فرما دیجئے تاکہ وہ میری بات سمجھے، تو میں کہوں گا حتی یفہموا قولی، تاکہ میری بات سمجھ لیں۔ لیکن قرآن نے کہا حتی یفقہوا قولی، یفہموا جو سامنے کا لفظ تھا زیادہ کثیر الاستعمال ہے اس معنی میں، اس کو چھوڑ کے یفقہوا۔ مشکل یہ ہے کہ اردو ہماری تنگ زبان ہے، ترجمہ یفہموا کا بھی وہی کریں گے کہ وہ سمجھ لے، اور یفقہوا کا بھی یہی کریں گے کہ سمجھ لے، لیکن دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ فہم یعنی سمجھنا جس چیز کے لیے بولا جاتا ہے وہ یہ کہ جو مضمون دوسرا کہہ رہا ہے یا جو کتاب میں آدمی پڑھ رہا ہے اس کا جو ظاہری مفہوم ہے وہ سمجھ میں آ جائے، ترجمہ سمجھ میں آ جائے۔ مثلا قرآن شریف پڑھ رہا ہے اور اس کا ترجمہ سامنے ہے تو ترجمہ سمجھ لے، تو ظاہری مفہوم سمجھنے کو فہم کہتے ہیں، کہ ظاہری مفہوم جو ظاہری معنی جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے۔
لیکن یفقہ، یہ فقہ جس کو کہتے ہیں وہ ہے ایسا سمجھنا جو دل میں اتر جائے، ایسا سمجھنا جو دل میں اتر جائے اور انسان کو اب عمل پر آمادہ کر دے، وہ ہے فقہ۔ اسی لیے علم فقہ جو کہا جاتا ہے نا، وہ اسی سے نکلا ہے، یفقہ سے۔ علم فقہ کیا ہوتا ہے؟ لفظی معنی اس کے ہے کہ سمجھ میں آ جائے اور دل میں اتر جائے بات۔ اسی لیے قرآن کریم نے جہاں طالب علم کی بات کی ہے کہ طالب علم کے لیے جائے کہیں علم حاصل کرنے کے لیے، تو کیا کرے؟ علم حاصل کرے لیتفقہوا فی الدین، تاکہ تفقہ حاصل ہو دین کے اندر۔ تفقہ کے معنی یہ ہے کہ ایسی بات جو صحیح ہو اور دل میں اتر جائے، وہ انسان کو، وہ ہے فقہ کی بات۔ تو دعا یہ مانگی کہ یا اللہ مجھے میرے زبان کو ایسا کھول دیجئے کہ میں جو بات کہوں وہ ان کے دل میں اتر جائے، اس کی حقیقت کو وہ سمجھ جائے، اس لیے یفقہوا فرمایا۔